بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 318 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کی ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 318 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 2391۔ وہ ہمیں لمبے عرصے سے جانتا ہے، یعنی کسی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایک کافی عرصے سے، لمبے وقت سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یعنی وہ ہمیں جانتا ہے۔ وہ ہمیں لمبے عرصے سے جانتا ہے۔ He has known us for a long time۔ اگر وہ یہ ہو کہ میں اسے لمبے عرصے سے جانتا ہوں، I have known him for a long time۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ میں نے اس سے چائے تیار کروا لی ہے یا کروائی ہے یا کروا چکا ہوں۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے۔ I have made him prepare tea۔ ویورز، یہ تھوڑا سا سینٹینس جو ہے نا، اس کا جو گرامر سٹرکچر ہے وہ اگر سمجھ آ جائے تو پھر چونکہ یہ کازیٹیو ہے، مین کہ جہاں پہ خود نہ کام کر کے کسی سے کام کروایا جائے۔ میں نے موبائل ٹھیک کروا لیا ہے، میں نے یعنی کوئی کام کروا لیا ہے، مین کہ میں نہیں اس میں انوالو، لیکن میرے کہنے پہ وہ جو ہے وہ کام ہوا ہے، لیکن کیا میں نے نہیں، یہ کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت سمپل سا، وہ یہ ہے: سبجیکٹ یعنی میں، جو کرنے والا، جس نے یہ کام کروانا ہے۔ اس کے بعد آپ لگائیں گے میک، اور یاد رکھیں کہ جو بھی ٹینس کی چینجنگ ہونی ہے وہ میک والی جگہ پہ ہونی ہے۔ یہاں پہ چونکہ آئی ہیو ہے تو ہیو کے ساتھ تیسری فارم میڈ لگنی تھی، میک، میڈ، میڈ۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ عام طور پہ جو ہے نا وہ سیکنڈ پرسن جو ہوگا، یعنی جس بندے نے کام کرنا ہے، اس کو آبجیکٹیو فارم میں لگانا ہے۔ ہی ہے تو ہم، شی ہے تو ہر، دے ہیں تو دیم، یعنی سبجیکٹ، پھر میک ٹینس کے مطابق، اور پھر سیکنڈ جو پرسن ہے یعنی جس بندے نے کام کرنا ہے اس کے آبجیکٹیو فارم لگانی ہے آپ نے، اور اس کے بعد جو کام ہے اس کی یہاں پہ جو ہے نا وہ، چاہے وہ ماضی کا فقرہ ہو، حال کا ہو، کسی کا بھی ہو، یہاں پہ وہ ورب کی پہلی فارم لگے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں جی کہ جو ادر تھنگ یعنی چائے ہے۔ اگر میں یہ فقرہ ایسے بناؤں: میں اس سے چائے بنواؤں گا، مین فقرہ ہو گیا، یعنی ابھی چائے بنوائی نہیں ہے لیکن بنواؤں گا فیوچر میں ہے۔ تو سبجیکٹ اسٹرکچر کو فالو کریں۔ سبجیکٹ آئی، ول میک، چونکہ ول کے ساتھ میک لگنا ہے، آئی ول میک ہم، یعنی جو دوسرا بندہ ہے جو کام کرنے والا، آئی ول میک ہم پریپیئر ٹی، میں اسے چائے بنواؤں گا۔ آئی ول میک ہم پریپیئر ٹی، میں اسے چائے بنواؤں گا۔ آئی ول میک ہم رائٹ اے لیٹر، میں اسے خط لکھواؤں گا۔ تو اس اسٹرکچر کو سامنے رکھ لیں اور جتنے مرضی سینٹینس بنائیں۔ تو یہاں پہ آ جائے کہ میں نے اسے چائے تیار کروا لی ہے، یعنی میں کروا چکا ہوں۔ آئی ہیو میڈ ہم پریپیئر ٹی۔ تو سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ 3 ہے۔ وہ مجھے یا وہ مجھ سے ملنے 2 دن بعد یہاں آ رہا ہے، یعنی کوئی صاحب ہیں جو مجھ سے ملنے 2 دن بعد یہاں آ رہے ہیں۔ تو میں اپنے جو ہے وہ بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ ہی از کمنگ ہیئر، وہ یہاں آ رہا ہے، ٹو میٹ می، مجھ سے ملنے، آفٹر 2 days، 2 دن بعد۔ ہی از کمنگ ہیئر ٹو میٹ می آفٹر 2 days، وہ مجھے 2 دن بعد مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا ویورس، یہاں پہ جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ گرامر کے متعلق جو آپ نے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو اس کا واٹس ایپ نمبر یہ ہے۔ کوئی سوال پوچھنا ہو بلا جھجک سوال پوچھیں، اور کوشش میں کروں گا آگے کہ جو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کمنٹس میں بھی جو سوال پوچھا جائے گا نا اس کا بھی جواب دے دوں گا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو کسی بھی ریلیونٹ جو ہے نا وہ گرامر کے متعلق، انگلش کے متعلق، تو جو ہے وہ یہاں پہ آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4۔
انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا. کوئی لڑ رہے ہیں اور انہیں کہہ دیا گیا کہ بھائی سرنڈر کر دو, تو وہ بتانے والا کوئی بتا رہا ہے کہ انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا, انہوں نے خود ہتھیار نہیں ڈالا. They were forced to surrender. They were forced to surrender. ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا, یعنی ان کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ یعنی چاہے آرڈر کے ذریعے چاہے جیسے بھی, تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 5. کیا آپ اپنی چابیاں تلاش کر رہے ہیں؟ کسی صاحب کو دیکھا کہ تلاش کر رہے ہیں. اب کسی کو اگر چابیاں مل گئی ہیں اور وہ دیکھا کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ کچھ تلاش کر رہا ہے اور اسی جگہ پہ تلاش کر رہا ہے جہاں پہ اس کی چابیاں اس کو شک ہے کہ گم ہو رہے ہیں, تو پھر وہاں پہ ایک بندہ پوچھتا ہے جی آر یو لکنگ فار یور کیز؟ کیا آپ اپنی چابیاں تلاش کر رہے ہیں؟ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 6. میں اپنا زیادہ تر وقت لائبریری میں گزارتا ہوں. میں اپنا زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتا ہوں. میں اپنا وقت زیادہ جو ہے وہ پارک میں گزارتا ہوں, پڑھائی میں گزارتا ہوں, یعنی جس طرح بھی آپ جو ہیں وہ بولنا چاہیں بول سکتے ہیں. I spend most of my time in the library. In the library میں اپنا ٹائم جو ہے وہ زیادہ تر لائبریری میں گزارتا ہوں, بتاتا ہوں. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 7. کیا وہ اپنے کام میں اچھے طریقے سے, ٹھیک طریقے سے, مناسب طریقے سے دلچسپی لیتا ہے؟ ڈز ہی ٹیک انٹرسٹ ان ہز ورک پراپرلی؟ یعنی والدین پوچھتے ہیں بچوں کو جا کے ٹیچر سے کہ بھئی یہ کیا اپنے کام میں, پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے؟ ڈز ہی ٹیک انٹرسٹ ان ہز ورک پراپرلی, اسٹڈیز پراپرلی, یا جو بھی آپ جس کام کے متعلق پوچھنا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہے جی کیا وہ اپنے کام میں ٹھیک طریقے سے دلچسپی لیتا ہے؟ ڈز ہی ٹیک انٹرسٹ ان ہز ورک پراپرلی. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 8. میں ان آموں کو وقفے کے دوران کھاؤں گا. I will eat these mangoes during the break, یا I will have these mangoes during the break. میں ان جو ہے وہ آموں کو وقفے کے دوران کھاؤں گا. یعنی آم ایک پھل جو جسے آپ کنگ آف فروٹ بھی کہہ لیں تو ٹھیک ہے. کئی ملکوں کا یہ, جیسے یہ کئی ملکوں کا یہ نیشنل جو ہے وہ فروٹ ہے. I will have these mangoes during the break. میں ان آموں کو وقفے کے دوران کھاؤں گا. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 9. میں نے اسے اور اس کے دوست کو دعوت پر مدعو کیا ہے, یعنی دعوت پر بلایا ہے. I have invited him and his friend. I have invited him and his friend. میں نے اسے اور اس کے دوست کو دعوت پر مدعو کیا ہے, یعنی بلایا ہے. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ اور اوورآل 2400. تم نے تالاب میں پتھر کیوں پھینکا ہے؟ یعنی کسی صاحب نے پھینک دیا, اب آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو پوچھ رہے ہیں کہ تم نے تالاب میں پتھر کیوں پھینکا. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے. اگر یہ ہوتا پتھر پھینک دیا, وقت گزر گیا, پھر پوچھتے یار تم نے اس دن پتھر کیوں پھینکا تھا, تو یہ ماضی کا بن جائے گا. اگر یہ ہوتا کہ یار آج تم تالاب میں پتھر پھینکو گے, مین ابھی پھینکا نہیں ہے لیکن اگلے بندے کی انٹینشن ہے کہ تالاب میں پتھر پھینکنا یا کوئی بھی کام کرنا جو ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں. تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے کہ تالاب میں تم نے پتھر کیوں پھینکا, یا why have you thrown a stone into the pond. Why have you thrown a stone into the pond. تم نے تالاب میں پتھر کیوں پھینکا, یا تم تالاب میں پتھر کیوں پھینک چکے ہو. تو ویورز ٹینس کو جو ہے نا وہ اس کی فیلنگ سے اگر کنسیڈر کریں گے تو اس میں سمجھ آئے گی.
اور ٹینس کو جو ہے نا وہ چکا ہے بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اردو کی پہچان، ہندی کی پہچان جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ٹینس کی جو فیلنگ سمجھ کے جو آپ بنائیں گے نا وہ آپ کو ایگزیکٹ اس کی فیلنگ دے گا، ایگزیکٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ دے گا۔ تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے جو ہے وہ انگلش بول چال سبق نمبر 318 کا۔ تو ایٹ دا اینڈ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کو کائنڈلی شیئر بھی کر دیجئے۔ مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ اور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com۔ ویورز اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔